باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس بات سے اعوذ باللہ، اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ تھوڑا شعور میرا ادھر ادھر ہو گیا تو وہ زبان پہ بسم اللہ بھی جاری ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس صورت کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ اس کے جو کانٹیکسٹ آف ریولیشن ہے، دو کانٹیکسٹ آپ نے سمجھنے ہیں لازماً۔ ایک تو ہے ٹیکسچول کانٹیکسٹ اور ایک ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اس صورت کو لے کر، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کی آیات کو بڑا مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ انفال اور سورۃ توبہ دونوں آیتیں قتال جو فی سبیل اللہ ہے یہ ان کا مضمون ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، ان میں بھی یو گاٹ ٹو میک ڈسٹنکشن بٹوین قتال فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ، لیکن ان دونوں صورتوں کا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، وہ ہے قتال، جہاد فی سبیل اللہ۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے حوالے سے ہے، ہم نے پڑھ لی۔ یہ جو صورت ہم پڑھنے لگے ہیں یہ فتح مکہ کے بارے میں، فتح مکہ اور اس کے بعد۔ اس صورت کی آیات ہیں کہ جن کو دو طرح کے لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں۔ ایک تو خود مسلمان ہیں، وہ مسلمان کہ جن کی اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کے اپنے جارحانہ مزاج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ دنیا میں ظلم بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو گویا وہ ان آیات کو پھر کوٹ کرتے ہیں، اور ان آیات کو لے کر وہ کوئی بھی گروپ ہو، وہ کوئی بھی جماعت ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید دین کا یہی مطالبہ ہے، دین یہی چاہتا ہے، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک وہ غلط اس کو کوٹ کرتے ہیں خود مسلمانوں میں سے، اور دوسرا گروہ، دوسرا اینڈ یہ غیر مسلمز کا ہے۔ مسلمانوں کو لان تان کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھو ان کی اپنی کتاب میں یہ آیتیں ہیں، یہ دیکھو یہ چیزیں، دے آر بلڈ تھرسٹی پیپل، یو سی۔ تو یہ ان کا جناب، یہ ان کی اصل کتاب جو قرآن ہے اس کے اندر یہ باتیں اس طرح سے لکھی ہیں۔ تو ان آیات کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت کے حوالے سے جہاد بہت بدنام ہو چکا ہے، قتال فی سبیل اللہ، ایون آپ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو اس صورت کا پتہ ہی نہیں۔ آیتیں تو ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں پکڑو انہیں جہاں نظر آتے ہیں ایسی کی تیسی، اور گھیراؤ کرو ان کا، اور یہ کرو اور وہ کرو، اور پورا اللہ رب العزت نے سارا ان میں عرض کیا ہے کیوں نہیں تم لڑائی کرتے، کیوں نہیں تم قتال کرتے، کیوں نہیں تم ان کی گردنیں مارتے۔ اب یہ سب قرآن میں ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ٹیکسچول کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے۔ آیا کہ یہ آیات اس جنرلائزڈ پرسپیکٹو میں، اس جنرل سینس میں استعمال ہوتی بھی ہیں، ان کی اپلیکیبلٹی کیا ہے؟ بھائی جو بھی مشرک ہے اس کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی کافر ہے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو۔ کیا آیا کہ یہ مراد ہے؟ اور اگر یہی چیز مراد ہے تو پھر اسلام کا جو پورا تھیم ہے اس کے ساتھ تو یہ میچ ہی نہیں کرتی بات۔ 23 سال اللہ کے رسول رہے ہیں، کسی کو مارا تو نہیں ہے، کسی کو قتل تو نہیں کیا ہے ہمیں۔ ہاں ان کے جنگ ہوئی ہے تو پھر اس میں کچھ، اور وہ بھی دھیان رکھا ہے کہ زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جناب۔ کہیں کسی کو بھیجا بھی ہے تو ہدایات دے کے بھیجا ہے۔ یہ تو تھیم اسلام کا ہے، 23 سال اللہ کے رسول نے گزارے ہیں، یہ چیز ہم نہیں دیکھتے کہ آپ نے کی ہو، تو پھر یہ حکم کیوں ہے؟ اور اس حکم کو لے کے پھر اب آپ کیوں یہ نظریات اپنا رہے ہیں؟ خود مسلمان جن کی وجہ سے دوسرے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں دوسرا نظر آئے قتل کر دو، اور یہ مار دیتے ہیں اسی طرح۔ تو اس لیے دو قسم کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھنا لازمی ہے۔ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جسے آپ اسباب النزول کہتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں، ایک ٹیکسچول کانٹیکٹ کہ یہ بات کون سی بات ہے، کہاں کس ٹائم۔ یہ دیکھو ایک علیحدہ آپ کوئی کوٹ سنتے ہیں نا، کوئی کہاوت، کوئی ضرب المثل، کوئی ایسا جملہ، تو وہ بڑا آپ کو انفلوئنس کرتا ہے، لیکن اس جملے کو آپ اس پورے مضمون کے اندر رکھ کے جب دیکھتے ہیں، پچھلے پڑھ کے ہوئے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا میننگ اور ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کسی جملے کو اس تقریر کے اندر رکھ کے پوری تقریر سنیں گے تو اس جملے کا اور میننگ، لیکن اس کو نکال کے صرف وہ اور میننگ دے گا۔ تو ٹیکسچول کانٹیکسٹ بڑا لازمی ہوتا ہے کہ کس ٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے، اور دوسرا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت بقرہ کی طرح، جیسے میں نے آپ کو اسٹرکچرل اس کی کچھ تھوڑی کمپوزیشن بتائی تھی، اس صورت کی بھی اسی طرح سمجھ لیں۔
کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ سورۃ بقرہ کے 2 ہافز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سورۃ آل عمران کے بھی ہم نے 2 ہافز کہے تھے، اور پھر اس میں فرسٹ ہاف کی فردر ہم نے ڈویژن کی تھی، اس کی بھی اسی طرح سمجھ لیں اور ذہن میں رکھیں۔ اس کا پہلا ہاف تو نہیں کہیں گے آپ، پہلا حصہ کہہ لیں، کیونکہ ہاف نہیں بنتا، یہ پہلے 5 رکوع ہیں، ان میں بات اور ہے، پہلے 5 رکوع ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، پہلے 5 رکوع اور اگلے 11 رکوع ان میں بات اور ہے۔ پہلے 5 رکوعوں میں جو بات چیت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈومیسٹک مشن تھا اس کی کمپلیشن کے حوالے سے، جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کا غلبہ، یہ تھا اللہ کے رسول کا ڈومیسٹک مشن، امیجیٹ مشن، کہ اس عریبین پیننسولا پر غلبہ دین حق ہو جائے، اللہ کا نظام قائم ہو جائے، ایسا نظام جو پوری زندگی کو گورن کرے، خواہ وہ انڈیویجول ہو، خواہ وہ کلیکٹیو ہو، سوشل ہو، کمیونل ہو، جو بھی۔ اور جو آخری 11 رکوع ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے انٹرنیشنل سفیر میں، اس کے غلبے کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صرف عرب کے لیے تو نہیں آئے تھے نا بھائی، آپ تو آئے ہیں پوری دنیا کے لیے رسول بن کر، آپ جو پیغام قرآن لائے ہیں قیامت تک کے لیے ہے، تو انٹرنیشنلی اس دین نے تو ڈومینیٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جو اگلے 11 رکوع ہیں سورۃ توبہ کے، پہلے 5 کو چھوڑ کر، اس میں ڈسکشن کیا گیا انٹرنیشنل کمپلیشن آف پروفیٹک مشن، غلبہ نبی کے اس دین کا جو وہ لے کر آئے ہیں۔ تو پہلی تو یہ بات سمجھ لیں۔ اب ان پہلے 5 رکوعوں کی جو فردر ہم ڈویژن کریں گے، اس میں بھی 2 رکوع ہیں کہ جو پری فتح مکہ دور ہے اس سے ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی اب اللہ رب العزت فتح مکہ جو ہوا مسلمانوں کو، مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، مکہ پر آپ نے فوج لے کر جانی ہے، آپ نے لڑائی لڑنی ہے، اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے لیت و لال کر رہے ہیں، تھوڑا ان کے دلوں میں بہت سارے اسباب ہیں اس چیز کے بھی، بہت سارے، جب ظاہر ہے نا کہ اب وہ جو ادھر آئے ہیں مہاجرین، اب وہ انہی کی فیملیز ہیں ادھر بھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں وہاں آ نہیں سکے، ہاں جی، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں بیچ میں۔ تو جب بھی جنگ آپ کسی شہر پہ مسلط کر دیتے ہیں، جب بھی آپ جنگ کسی شہر پہ مسلط کرتے ہیں، دیکھو یہ پیچھے لڑائیاں ہوئی ہیں شہر میں تو نہیں نہ ہوئی، جب آپ شہر کو جا کے اپنا محاذ بنا لیتے ہیں، پھر تو سویلین کیجولٹیز ہوتی ہیں بہت ساری، اس میں بہت سے لوگ، تو اس میں تو ظاہر ہے پھر ہوگا، اب نہ جانے پھر کون کس طرح سے۔ اب جو مسلمانوں کے ذہن میں تصویر آ رہی ہے وہ دیکھیں نا آپ، جن کو کہا جا رہا ہے چلیں بھائی چڑھائی کریں مکہ پر، انہیں تو نہیں نا پتا کتنا وہاں خون بہے گا، کس طرح، کتنا کوئی میدان کارزار سجے گا وہاں، کتنی شدید جنگ ہونی ہے، مسلمانوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا، انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کر دینا ہے، انہوں نے ہمیں بھاگ بھوگ جانا ہے، کوئی لڑائی لڑنی نہیں پڑے گی، وہ ہینڈ اوور کر دیں گے، اللہ کے رسول معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ کو تو پتا ہے، مسلمانوں کو پتا۔ لیکن دیکھیں اللہ کو پتا ہونے کے باوجود اللہ ابھار رہے ہیں، تم کیوں نہیں لڑتے، تم کیوں نہیں قتال کرتے، تم کیوں ایسے ڈھیلے ہو رہے ہو، تم کیوں نہیں اٹھ کے چل، تم کیوں نہیں ان کو مارتے، کیوں نہیں قتل کرتے، کیوں نہیں، یہ تاکہ اللہ دیکھے کون ہے، اللہ ایکسپوز کرے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس صورت کے آنے سے پہلے 3 گروہ تھے، مسلمان، منافق اور کافر، اس صورت کے آنے کے بعد 2 رہ گئے، کافر اور مسلمان اور کافر، اس صورت کے آنے کے بعد منافق کوئی نہیں رہا، پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، اب آخر میں آ گئی نا، بہت کھیل لیا انہوں نے بھی۔ اس صورت کے آنے کے بعد حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ صورت ننگی تلوار لے کر اتری ہے اللہ کی طرف سے، تو گویا اس کے شروع میں اسی وجہ سے مرسیلیس سورہ، کوئی شروع میں اللہ کا رحم نہیں اس میں آ رہا، تو اسی لیے بسم اللہ پڑھتے ہم نہیں، کوئی رحم نہیں ہے، شروع سے ہی بڑی کیٹاگوریکل چیزیں آ رہی، کلیئر۔ تو یہ جو پہلے 5 رکوع ہیں یہ کس کانٹیکسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ان میں سے 2 رکوع ہیں کہ جو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ارج کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے سپاہی بن کر ائمۃ الکفر کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔
یہ ڈومیسٹک جو مشن ہے اللہ کے رسول کا جزیرہ نما عرب پر دین کو غالب کرنا، اس کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے، پیچھے مت ہٹو۔ اور وہ مشن کیسے مکمل ہوگا کہ مکہ سے جب کلیننگ ہو جائے گی، مکہ سینٹر ہے نا، جزیرۃ العرب کا مکہ سینٹر ہے، ٹھیک ہے نا جناب، اس مکہ کو کلین کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اپنے کلینس کرنا ہے ہر قسم کی اس بت پرستی سے۔ تو چلو جہاد کے لیے 2 رکوعوں میں اللہ نے عرض کیا، اور اس میں پہلے تو یہی انداز اپنایا کہ کیوں نہیں جہاد کرتے، پھر آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کی کہ کرو گے تو میں جنت دوں گا، یہ چیزیں دوں گا، پھر اس طرح بات کی، اور پھر اگلے 3 رکوعوں میں فتح مکہ ہو جانے کے 1 سال بعد کا زمانہ ہے جب وہ 3 رکوع ہیں، فتح مکہ ہو گیا، پوسٹ وکٹری ایرا ہے، 1 سال بعد پھر یہ 3 رکوع ہیں۔ دیکھیے ذہنوں میں چیزیں واضح، امید ہے پہلے بھی ہوں گی آپ کے ذہنوں میں۔ فتح مکہ ہوا ہجرت کے 8ویں سال، کب ہوا؟ اللہ کے رسول نے حج نہیں کیا، مدینہ لوٹ گئے، آپ نے حج نہیں کیا، اور پھر اگلا سال آیا 9 ہجری، اللہ کے رسول نے حج نہیں کیا، آپ نے قافلہ بھیجا جس کا سردار امیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے قافلہ بھیج دیا، آپ خود نہیں گئے حج کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے 10 ہجری کو، فتح مکہ کے بعد دوسرے سال، اور وہ آپ کا آخری حج تھا، حجۃ الوداع۔ اور یہ جو 9 ہجری ہے جب اللہ کے رسول نے قافلہ روانہ کیا حج کے لیے حضرت ابوبکر کو امیر بنا کر، پیچھے سے یہ آیتیں نازل ہوئی، اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان عام تھا مشرکین مکہ کے لیے کہ جاؤ حج کے موقع پر سب کے سامنے۔ فتح مکہ ہوئے کتنے سال ہو چکے؟ 1 سال، ابھی تک مشرکوں کو کچھ کہا نہیں گیا تھا، معاف کر دیا اللہ کے رسول نے، اسلام قبول کر لیا کچھ نے، اور کچھ بھاگے، بس 2-3 لوگ تھے جو بہت ہی زیادہ تھے غلیظ، جو بہت ہی زیادہ دشمن، ان کو بس قتل کیا گیا تھا، باقی سب کو معاف کر دیا گیا۔ 1 سال تک کچھ نہیں کہا گیا، مشرکین رہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی فیملیز وہاں رہیں، مسلمان کافر بھی مشترک رہے وہاں اکٹھا۔ 1 سال گزرے، 1 سال بعد اب یہ آ رہا ہے معاملہ، اتنا سخت حکم، اور میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ کیوں، کیسے، کس طرح سے چلا یہ نظام۔ تو کوئی بھی لاجیکل انسان ان آیات پر بحث کر کے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتا ہے، کوئی اتنی مسئلہ نہیں ہے، سادہ چیزیں، سادہ باتیں، وہ اتنی، بلکہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک رحم ہی ہے۔ نارمل جو ہمارے پریکٹسز ہیں ان سے ہٹ کے اللہ رب العزت نے بڑا رحم والا معاملہ کیا۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی واضح رکھیں ذہنوں میں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ جب کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور وہ رسول مجموعی طور پر اس کو اور اس کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دے تو اللہ اس پہ عذاب لازماً بھیجتا ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، پوری قوم نے نہیں مانا، ایک اللہ نے مدت رکھی ہوئی تھی، گزر گئی، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ عاد کی طرف ہود آئے، ایک وقت مقرر پورا ہوا، نہیں مانے، عذاب آ گیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ایکسیپشن ہے ابھی، وہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 23 سال اپنی زندگی میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی، مکہ والوں نے نہیں مانا۔ یہ اللہ اپنی اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ اس پوری قوم پر اب اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ عذاب، لیکن عذاب کن کے ہاتھوں؟ صحابہ کے ہاتھوں۔ ڈیوائن پنشمنٹ قریش کے لیے کون ہے؟ صحابہ۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ آیت آ جائے گی اس پہ میں آپ کو نوٹ کروا دوں گا، جس میں قرآن سے بھی ریفرنس مل جائے گا کہ اللہ انہیں عذاب کن کے ہاتھوں دے گا؟ یہ عذاب استحصال ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ رسول آ جانے کے بعد پوری قوم اس کو نہ مانے، رد کر دے، حالانکہ اللہ نے حق ادا کر دیا، اللہ کے رسول نے حق ادا کر دیا، کوئی حجت باقی نہیں رہی، تو پھر اللہ اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیتے۔ تو اس میں بھی فردر ڈویژن ہے ٹیکسٹ کے حساب سے۔ جو پہلی 6 آیتیں ہیں، یہ 6 آیتیں وہ ہیں جو اعلان تھا اللہ کے رسول نے جو اس حج کے موقع پر کروانا تھا، یہ پہلی 6 آیتیں وہ ہیں۔ یاد رہے میں نے کہا تھا کہ 2 رکوع ایسے ہیں کہ جن میں اللہ فتح مکہ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ دوسرا اور تیسرا رکوع ہوں گے۔ پہلا رکوع ان 6 آیتوں پر مشتمل ہے جو فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری کو حج کے موقع پر ہو رہا ہے یہ معاملہ، اور اللہ کے رسول
اور یہ آپ جانتے ہوں گے، واقعہ سن رکھا ہوگا، جب یہ آیتیں اتری قافلہ جا چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا یہ آیتیں دے کر پیچھے یہ اعلان کرنا ہے۔ اور حضرت علی جب قافلے سے جا کے ملو تو حضرت ابوبکر نے پہلا سوال کیا تھا، امیر او مامور، آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور بن کر آئے ہیں؟ آر یو گوئنگ ٹو لیڈ می، آر یو گوئنگ ٹو بی لیڈ بائی می، ایم آئی دا لیڈر اور یو دا لیڈر؟ اس نے کہا جی مامور، میں آئی ول بی انڈر یور کمانڈ، یوسف، بس میں نے تو صرف یہ ہے کہ اعلان کر، اور اس لیے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ عرب کا رواج تھا کہ جب کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تو وہ شخص خود کرتا تھا، اگر وہ نہ کرے تو اس کی فیملی کا کوئی بندہ کرتا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کانٹیکسٹ واضح رہے، یہ 9 ہجری کی بات ہے، یہ آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، اور یہ پڑھنا شروع کریں، اب وقت بس تھوڑا رہ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ بری ہے، اللہ has got nothing to do with those whom you have got mutual agreement with، جن کے ساتھ تم لوگوں نے باہم معاہدے کر رکھے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول اس سے کیا ہیں؟ بری۔ سال گزر چکا، دین غالب آ گیا ہے یہاں، تمہیں ابھی تک شرم نہیں آئی، تم نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، حق واضح ہو گیا، کوئی شے باقی چھپی رہ نہیں گئی، اب بھی تم اسی روش پر قائم ہو، تو اب وقت آ گیا اللہ کی طرف سے سزا کا، اب وہ ختم مہلت، یہ عذاب استحصال جو ہر قوم کے لیے اللہ نے رکھا ہے انکار کی صورت میں، اب اس کا وقت آ گیا۔ براۃ من اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں نا جن کے ساتھ تم نے عہد کر رکھے ہیں مشرکوں میں سے، یہ عہد معاہدے بھی 2 طرح کے ہیں، ایک ہے اوپن اینڈڈ، اور کچھ ہیں کہ جن کی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے طے کی ہوئی ہے کہ ہمارا آپ کا معاہدہ ہے سال کا، 2 سال کا ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے طے کی ہوئی، کچھ ہیں اوپن اینڈڈ۔ تو یہ اب آ رہا ہے حکم اوپن اینڈڈ معاہدوں کے لیے، جن کی تم نے کوئی ڈیٹ نہیں طے کی ہوئی، پہلے ان کے بارے میں آ رہا ہے، پھر آگے آ جائے گا جن کی آپ نے ڈیٹ مقرر رکھی ہوئی۔ براۃ من اللہ ورسول، اللہ بری ہے، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کر رکھے ہیں مشرکین میں سے، برات ہے اللہ کی طرف سے، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے۔ فسیحوا فی الارض، بس ان کو کہہ دو کہ جناب گھوم پھر لو زمین میں، انجوائے کر لو، انجوائے یور سیلف۔ کتنا دیر بھائی؟ 4 اشہر، 4 ماہ کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ یہ میں بتا چکا ہوں وہ معاہدے جن کے ساتھ کوئی ڈیٹ طے نہیں تھی، اللہ کی طرف سے ڈیٹ آ رہی، 4 مہینے اب تم لوگوں کے پاس، 4 ماہ، اور کرنے کے کام 3 ہیں، 3 میں سے کوئی ایک کر لینا، چوائس تمہارے پاس ہے، اسلام قبول کر لو ٹھیک ہے، اسلام قبول نہیں کر سکتے تو 4 ماہ تلواریں تیز کر لو اپنی، ٹھیک ہے، لڑائی ہوگی، اور اگر وہ کام بھی نہیں کرنا دفع ہو جاؤ، ادھر حجاز میں آپ نہیں رہ سکتے، گیٹ یور فیس، گیٹ یور باڈی آؤٹ آف دس عربین پیننسولا، یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے ہیں، چل پھر لیں زمین میں، چگ لیں جتنا بھی کھانا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، گیٹ اٹ تھرو یور مائنڈ، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی فورسز، صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو تم عاجز نہیں کر، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ رسوا کر کے رہے گا کافروں کو۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ اندازہ کریں، فتح مکہ ہوا تھا 1 سال پہلے، کیسے سر جھکائے کھڑے تھے، کیا اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا، کبھی اللہ کے رسول کے اوپر جانور کی وہ اوجھڑی ڈال رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، اپنے کی مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سامنے۔ کتنی رسوائی، کتنی ذلت ہے، وہ جو خود کو پرائڈ سمجھتے تھے پورے عرب کا، کیا حالت ہو گئی ان کی، دیکھا، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو چیزیں یہاں بڑی بہترین بیان کرنے کی ہیں، واقعات کے کیا ہوا وہاں ایکچولی، کس طرح اللہ نے رسوا کیا، ذلیل کیا۔ وہ کلاس ہے، ظاہر ہے، پھر درس تو ہے نہیں، ہم آدھی ہیں درس تقریروں کے، تو یہ کلاس کا ماحول ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان اعلان ہو گیا بھائی اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ حج اکبر بعض لوگ کہتے ہیں وہ حج ہوتا ہے جو جمعے کے دن آ جائے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے ہاں جو ذوالحجہ میں حج کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی، تو وہ حج اکبر کہلایا جاتا تھا، کہ اس دنوں کا حج حج اکبر ہوتا ہے۔ ویسے جب بھی عمرے کرتے تھے وہ کرتے رہتے تھے، ذوالحجہ میں کیا ہوا حج ان کے ہاں حج اکبر کہلاتا تھا۔ تو یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، کیا اعلان ہے؟ پھر وہی بات جو اوپر ہو چکی ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے کیا ہے؟ بیزار ہے، بری ہے۔ اب یہاں ایک اور، حضرت عمر کے دور میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا، اسلام پھیل گیا تھا، تو ظاہر ہے اجمی ہم جیسے جو ہیں عربی شربی کا تو پتہ ہوتا کوئی نہیں، تو ادھر زبر زیر بھی نہیں لگی ہوتی تھی، تو وہ کوئی پڑھ رہا تھا قرات، تو اس نے کیا پڑھ دیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ،
اللہ بری ہے، اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی. تو یہ اسٹیٹمنٹ آف کفر، اس میں تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ زبر زیر لگانے کی طرف توجہ ہوئی کہ یہ تو نکمے پتہ نہیں قرآن کو کیا سے کیا بنائیں گے. تو یہ وہی قرآن پڑھائے جسے قرآن پڑھانا آتا ہو، ایسے نہ ہر کوئی یہ کرے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ بری من المشرکین ورسول. حجاج بن یوسف کے جو ایک چارج شیٹ اس پہ لگی ہوئی ہے برائیوں کی، اس سے ہٹ کے ایک اچھا کام اس کے دور میں ہوا ہے، کہا یہ جاتا ہے. اللہ بہتر جانتا. اللہ بری ہے مشرکوں سے. اور فَإِن تُبْتُمْ، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کر لو، توبہ کر لو. اگر اب بھی توبہ کر لو تو فہوا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے. اب بھی مان لو، 4 مہینے کا ٹائم دے کے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب بھی مان لو. وگرنہ پہلے کسی بھی رسول کی امت کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو فلڈ کا عذاب دیا گیا تو عذاب آ گیا تو اللہ نے پانی کو روک کے تو نہیں کہا ابھی صحیح بندے بنتے ہو کہ نہیں، آ گیا پانی. نہیں، ایسا نہیں کہا. نہ ہی فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، نہ ہی قوم عاد کے ساتھ کہ ٹورنیڈوز آ رہے ہیں اور کہو بھی آ گیا ابھی ٹائم دیکھ لو. نہیں، کسی ان کو دیا جا رہا ہے. 4 مہینے اب بھی ہیں عذاب، اللہ رب العزت نے اس کی شکل بھیج دی ہے، لیکن 4 مہینے پھر بھی دیے جا رہے ہیں. توبہ کر لو تو بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، منہ پھیر لو گے تو فَاعْلَمُوا، جان لو انکم غیر. پھر وہی بات، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ کنگریچولیٹ دیز ڈسبلیورز، اور ان کو بڑی مبارکیں دو، خوشخبریاں دو ان کو. کس چیز کی؟ عذاب علیم کی، دردناک عذاب. یہ تو عذاب تھوڑا سا ہے، اصل عذاب آ رہا ہے آگے. الا الذین عاہدتم من المشرکین. ہاں اب یہ بات ہو رہی ہے ان معاہدوں کی کہ جن کے ساتھ تم لوگوں نے کوئی ٹائم لائن طے کی ہوئی ہے. الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں مگر وہ لوگ کہ جن سے تم نے معاہدے کیے ہوئے مشرکین میں سے. ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے اپنے معاہدوں میں کوئی کمی نہیں کی. جو ٹرمز تھیں، جو کنڈیشنز تھیں، وہ انہیں پوری کی ہیں ساری. ولم یظاہروا علیکم احدا and they did not back anybody up against you، تمہارے خلاف کسی کا ساتھ بھی انہوں نے نہیں دیا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم پورا کرو ان کے ساتھ اپنے معاہدوں کو جس مدت تک کہ تم نے کیے ہوئے. ان اللہ يحب المتقین، اللہ پسند کرتا ہے متقین. بڑا خوبصورت جملہ ہے، ان اللہ يحب المتقین. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ عزت والے مہینے گزر جائیں، یہ 4 مہینے جو دیے ہیں کوئی بڑا ٹائم نہیں، ابھی گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. جب یہ گزر جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر ان کو قتل کرو تمہیں جہاں کہیں بھی نظر آ جائیں مکہ کے اندر. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، پکڑو ان کو اور ان کا گھیراؤ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر آنے جانے والے رستے نکلنے والے پر بیٹھو ان کے لیے، انتظار کرو بیٹھ کے. یہ بھاگنے نکلنے لگے تو پکڑو ان کو. ہاں ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، وقت ختم ہو گیا تمہاری جو مہلت تھی. فَإِن تَابُوا، لیکن پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیں، وَآتَوُا الزَّکاۃ، زکات دیں، فَخَلُّوا، پھر بھی ان کا راستہ چھوڑ دو، جانے دو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو اتنی سخت آیتیں نہیں ہیں بھائی. فَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور پھر بھی اگر ان مشرکوں میں سے استجارہ کا کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دو. یہ کیا آیت ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے کہ کوئی اب بھی اگر ان میں سے آ کر کہے کہ نہیں میں نے پتہ نہیں یہ دین اسلام مجھے پتہ نہیں کیا دین ہے، میں سمجھا نہیں، مجھے تھوڑا سا سمجھنے کا مجھے موقع دو. تاکہ اگر کوئی اس طرح کا بھی آ کے کہے تو اسے وقت، حالانکہ بنتی ہے یہ بات. تمہاری مت ماری ہوئی ہے، 23 سال ہو گئے مجھے یہاں تمہارے اندر یہ بات کہ تمہیں پتہ نہیں تھا جب یہ مجھے سامنے مارتے تھے لوگ، تمہیں پتہ نہیں تھا کیوں مار رہے ہیں، میں کیا بات کہہ رہا ہوں. اسی مکہ کی وادی کا بندہ اگر کوئی تم سے آ کر یہ کہہ دے کہ مجھے ابھی ذرا تھوڑا اسلام کو سمجھنا ہے، پتہ نہیں یہ ہے کیا، اسے پناہ دو. کرنا صحابہ بھاگ جانتے، اچھا کیا بات ہے جناب، صحیح، اب اسلام سمجھنا ہے تمہیں، ابھی تک نہیں پتا تمہیں کیا بات ہے. جو اتنی ہم نے لڑائیاں لڑی، اتنی جانیں دی، تمہارے 70 قیدی، 70 تمہارے سردار مار دیے تھے بدر کو 10 سال پہلے، 6 سال پہلے. تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کیا، کیوں وہ جان دے کر آئے ہیں، کن سے لڑ کے آئے ہیں. اچھا اتنی لڑائیاں ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مانگے پناہ تو انہیں کیا پناہ تو حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں، سمجھ لیں. ثم ابلغ مأمنا، پھر اس کے بعد بھی ہاں بھائی سناؤ کیا پروگرام ہے. اب صحابہ فوجیں صحابہ کی کھڑی ہیں ڈر کے مارے، وہ مانے گا اور کیا کر سکتا ہے. نہیں، اس کے بعد بھی اسے ایسی جگہ پہنچا دو جہاں وہ خود کو سیف سمجھے. Let him decide, let him figure this religion out completely, it's at his disposal. پھر اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دو جہاں وہ خود کو سیف سمجھتا اس کے. ثم ابلغ كذلك بانهم قوم لا يعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں.
یہ 6 آیات تھیں، یہ اعلان تھا اللہ کی طرف سے مشرکین کے لیے کہ تمہارا ہمارا اب تعلق ختم، 4 مہینے کی مدت ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارا یہاں مشکر ہوگا۔ ہوا تو نہیں، کسی کا بھی نہیں ہوا۔ کیف، اب یہ 2 رکوع آ رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت مومنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہاں یہ اب 2 رکوع جو آ رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے کے۔ جی سر، میں نے واضح تو کر دیا ہے، ہاں میں دوبارہ واضح کر دیتا ہوں۔ سورۃ توبہ ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے لیے۔ اللہ کے رسول کی قوم پر اللہ کا عذاب وارد ہو رہا ہے ان کے انکار کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کی قوم کون ہے؟ مکہ میں رہنے والے قریش۔ مانا انہوں نے نہیں ہے، لڑائیاں ہی لڑی ہیں، لڑائیاں ہی لڑی ہیں۔ صلح حدیبیہ میں ایک پیس ٹریٹی سائن ہو گیا تھا، اس کے بعد اب یہ فتح مکہ بھی اس میں سبب یہ بنا نا کہ جو حدیبیہ کے اندر شرائط طے ہوئی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے قریش کا حلیف بن جائے اور جو قبیلہ چاہے محمد کا حلیف بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں مکہ کے 2 قبیلے تھے مکہ کے قرب و جوار میں رہنے والے، ایک بنو خزاع اور ایک بنو بکر۔ بنو بکر وہ اس نے الحاق کر لیا قریش کے ساتھ، بنو خزاع رفیق ایفیلیٹ ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ان کی جو پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی وہ بھی حدیبیہ کی ٹریٹی کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں آرام سے رہ سکتے ہیں کہ ہماری اب لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک نے اگر کسی دوسرے پر لڑائی لڑی تو پھر یہ سارے فریق انوالو ہو جائیں گے اس جنگ کے اندر۔ تو ہوا کیا، رات کی تاریکی میں ایک دفعہ بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاع پر، اور انہیں جناب وہ آرام سے اپنا سوئے پڑے تھے، تو ظاہر ہے پھر وہ اٹھ کے بھاگے، کچھ بندے انہوں نے مار لیے ان کے، پھر وہ حرم کے اندر جا گھسے، وہ حرم میں بھی پیچھے پہنچ گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو خداؤں کا گھر آ گیا، اب رہنے دیں۔ تو ان کے ایک بندے نے کہا دیکھو تم حرم میں چوریاں جب کرتے ہو اس وقت نہیں تم لحاظ کرتے، لہٰذا آج ہم بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے حرم کو بھی، حرم کی حرمت بھی چاک کی اور لڑائی لڑی، مارا۔ پھر بالآخر وہ ایک گھر میں دھس گھس کے انہوں نے پناہ لی، 1-2 گھروں میں بنو خزاع کے آدمیوں نے۔ تو پھر وہاں سے ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے آ کے بڑے سارے شعر پڑھے کہ ہم آپ کے ساتھی تھے اور ہمارے ساتھ یہی حال ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ وائلیشن صلح جو حدیبیہ کی ہم نے کی تھی اس کی وائلیشن قریش کی طرف سے ہو گئی، تو بس اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو پھر آپ جانتے ہیں ابو سفیان آیا بھی تھا وہ تھوڑا بہت صلح کی تجدید کرنے کے لیے، اور کہ دوبارہ سے وہ سمجھدار آدمی تھا، اسے پتا تھا کہ ہم اسے ہم اس چیز کو ڈیل کر ہی نہیں سکیں گے، اللہ کے رسول فوج لے کر چڑھائے، ویسے ہی وہ ڈر گئے تھے، اب ان کے اوپر روب پڑ چکا تھا اللہ کے رسول کا۔ وہ جب آیا ہے تو اس نے کوشش کی ہے لوگوں سے، اثر نو تج حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی مکہ میں کیا تھے؟ چھوٹے بچے تھے، ہیں جی، چھوٹے چھوٹے بچے مکہ میں، اور یہاں اب حضرت علی سے بات کر رہے، حضرت علی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اندازہ کریں اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی خواری، کہ مکہ میں وہ جو چھوٹا بچہ تھا جس نے پہلی دفعہ کہا تھا اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اور خاندان کی اس گیدرنگ میں اور مذاق اڑائے تھے، یہ کمزور ٹانگوں والے دیکھو یہ اچھا یہ اور یہ مل کے کریں گے، اچھا یہ مذاق اڑایا تھا، اور اب وہ حج والے دن کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں یس سر، ٹھیک ہے سر ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، میں بات بتا رہا تھا کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، کہ یہ جو شروع میں 6 آیتیں آئی ہیں یہ اللہ عذاب نازل کر رہا ہے قریش پر، مکہ بھی فتح ہو چکا، 1 سال گزر چکا، اب بھی سب ایمان نہیں لائے، اب ان پر اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ عذاب آ رہا ہے۔ میں بتا چکا ہوں وہ ہر اس قوم پر آتا ہے جس کی طرف رسول بھیجا جائے اور رسول کی بات کو وہ قوم ماننے سے انکار کرتے، اب حجت تمام ہو چکی تو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، تو اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب بھیجا جا رہا ہے، اعلان آ رہا ہے کہ بتا دو 4 مہینے تمہارے پاس، پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ 3 کام ہے، اسلام قبول کر لو، یا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، یا پھر تیار ہو جاؤ، 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر لڑائی ہوگی۔ میرے خیال سے میں بس کر دوں، آگے نہ چلوں، یہ 5 منٹ کیا جی کیا، ہاں جی، اب آگے والی جو چیز ہے اب شروع کریں گے تو پھر اسے ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ توبہ اب دیکھیں نا، اب آپ اس چیز کو دیکھیں، اپریشیٹ کریں
کہ لوگ کتنا ان کو غلط کوٹ کرتے ہیں، کتنا ان کو مس کوٹ کیا جاتا ہے آیات، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں اللہ کا اب بھی ان پہ رحم ہے، اللہ کی طرف سے اب بھی مرسی ہے، اب بھی رحمت والا معاملہ ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا، کہ کسی بھی چیز کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں تو اس کا اپنا میننگ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر غلطی یہ ہوئی کہ کچھ مسلمان بھی ان آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے آیتیں تو یہ اللہ فرماتے ہیں۔ دیکھو ایک اور بات سمجھ لیں یہاں کہ یہ جو وائلنس ہوتا ہے تین شکلوں میں ہوتا ہے، وائلنس تین طرح کا ہوتا ہے۔ وائلنس کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ تین طرح کا۔ ایک وائلنس ہوتا ہے سیلف ڈیفenس میں، اپنی جان بچانے کے لیے آپ لڑائی لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور یہ اکراس دا یونیورس ایکنالجڈ ہے، اسلام میں بھی ہے کہ یہ آپ کو مارنے لگے تو آپ اپنا ڈیفenس کریں گے، آپ کو سیلف ڈیفenس کی اجازت ہے۔ کوئی آپ کی فیملی، آپ کی پراپرٹی، آپ کا مال، آپ کے بچے، وہ آپ ڈیفenس کریں گے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتے مارا گیا وہ شہید۔ سیلف ڈیفenس میں ایک وائلنس، یہ انڈیویجولی ہے، ہر انڈیویجول کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دو وائلنس اور ہیں۔ ایک وائلنس ہے ریٹیلیشن کا، بدلے کا، کہ کسی نے آپ پہ کیا آپ بھی جواباً کریں گے، ایک وائلنس یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا وائلنس ہوتا ہے پریمپٹیو وائلنس۔ تین قسم کے وائلنس، اور یہ جو ریٹیلیشن کا اور پریمپٹیو وائلنس ہے یہ انڈیویجول کر سکتا نہیں ہے، ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا، ایک گروپ، ایک پارٹی نہیں کر سکتی۔ آپ چند لوگ اکٹھے ہو کے ڈیسائیڈ کر کے ریٹیلیٹ کریں گے، اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ اسٹیٹ کرے گی۔ کون کرے گا؟ یہ اسٹیٹ۔ میں تو پچھلے دفعہ بھی بتائی ہیں میں نے، سورۃ انفال کے دوران بھی کچھ آئے تھے۔ اسلام کی گائیڈنس کو سمجھیں، اگر یہ بھی آپ اپنی مرضی میں، اور پریمپٹیو وہ ہوتا ہے کہ جس میں لا انفورس کیا جاتا ہے، نہیں، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے انڈیویجول کر سکتا ہے، خود ہی آپ ڈٹرمن کریں گے چیزیں اور خود ہی فیصلے کریں گے اور خود ہی ساری چیز، پھر تو مطلب یہ کہ میرا ہمسایہ ہے، اگر وہ صبح اٹھ کے کوئی ایسی ویسی بات کر دے، مطلب اچھا اتنی بات ہی کر دے، میں السلام علیکم السلام کا جواب نہ دے، میں کہوں یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کا، اور اس کو میں اس دو چار اور سوال پوچھوں اور وہ ان کے بڑے ویئرڈ سے جواب دے، تو بس پھر ختم، تو مرتد ہو گیا۔ مرتد کی کیا سزا ہے؟ قتل سزا ہے۔ تو میں تو پھر لا انفورس کروں گا، لا ہے اللہ کی طرف سے، تو قتل کر دیں اس کو، تو پھر کون بچے گا بھائی؟ اس طرح اگر اجازتیں مل جائیں، اب وہ کس نے کہا؟ اس طرح تو نہیں ہے۔ اور اسلام کی پوری تعلیمات دیکھ لو، پوری تاریخ، پوری سیرت دیکھ لو، ریٹیلیشن اور پریمپٹیو وائلنس یہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا۔ 13 سال مکہ میں رہے، کوئی ریٹیلیٹ کیا؟ کوئی نہیں کیا۔ اور یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگ ہوئے ہیں، یہ جو تو یہ اللہ کے رسول کا بحیثیت کمیونٹی ایک فیصلہ تھا۔ جب آپ پر کوئی اس طرح چڑھائی کرے گا تو اللہ کے رسول ابھی تو فارمیشنل سٹیجز کے اندر ہیں۔ اور جو پریمپٹیو وائلنس ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، اچھا اس کو بھی سمجھ لیں، دو چیزیں ہیں، ان کو آپس میں کنفیوز نہ کریں۔ ایک ہے مورل گائیڈنس، ایک ہے موریلٹی، ایک ہے مورل اسپرچوئل چیز، اور ایک ہے لا، قانون۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ لا کسی نبی کو نہیں دیا گیا سوائے دو نبیوں کے، ایک موسیٰ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر اور کسی کو لا نہیں دیا، شریعت نہیں دی گئی۔ تمام انبیاء کو موریلٹی دی گئی، اخلاقیات دی گئی، ایسا کریں ایسا نہ کریں، ایسا کریں ایسا کریں، ایسا ہی ہے یہ چیزیں۔ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو اپنا خدا مانیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ کوئی لا نہیں ہے، کوئی شریعہ نہیں ہے، فرق ہے ان چیزوں میں۔ آواز کو مطلب یہ ہے کہ آپ ہیوملٹی پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، یہ کیا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلیں۔ اب آپ کوئی زمین میں آپ کہیں بھائی اکڑ کے چل رہے، پکڑ کے اس کو دو چار لگائیں اور اس کو کوڑے ماریں، اور جناب اس طرح نہیں ہوگا۔
یہ اکڑ کے چلنا یہ ایک اخلاقی چیز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے، اونچا نہیں بولنا۔ اور کوئی اونچا بولے اور آپ اس کو کہیں 4 رکعتیں ایکسٹرا پڑھی یا یہ کر وہ کر، اس طرح تو نہیں ہوگا، اس کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ مورل چیزیں یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا جناب، یہ وہ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ جیسے کامن مثال ہم دیتے ہیں کہ سرخ بتی ہو گئی اب آپ کو رکنا پڑے گا، یہ لا ہے۔ لا وہ ہوتا ہے کہ جس کو بریچ کرنے پہ آپ کو اس دنیا میں ہی سزا کا کانسیکوینس کا کیا کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے لا۔ جسے آپ بریچ کریں گے توڑیں گے تو اسی دنیا میں اس کے کانسیکوینس، آخرت کو چھوڑ دیں۔ دل میں آپ کا نیت ہے نہیں ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، عاجزی تھی نہیں تھی دل میں چلتے ہوئے کہ وہ اس کا فیصلہ آخرت میں۔ یہاں اس دنیا میں آپ کے جس عمل کا آپ کو کوئی نتیجہ بھگتنا پڑے اسے لا کہتے ہیں۔ اور لا کو انفورس کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کسی زمین پر اپنی ایک سوسائٹی کمیونٹی قائم کریں گے اور وہاں پہ اپنا نظام نافذ کر دیں گے، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کو ٹیک اوور کریں اور وہاں پر موجود نظام کو ختم کر کے اپنا نظام نافذ کریں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہا گیا انہیں اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چپ کر کے وہاں جا کے اب تم وہاں خالی ہو، وہ لڑنا تھا۔ حضرت سورہ بقرہ میں کہا گیا داخل ہو جاؤ، سورۃ مائدہ میں واضح کہا گیا کہ لڑنا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس طرح نہیں، آپ لڑو اور ہمارا تو جب خالی ہو جائے پھر بتانا۔ انہوں نے لڑائی لڑی نہیں، تو گویا حضرت موسیٰ کی شریعت کو وہاں وہ میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے۔ قتال فی سبیل اللہ کب ہوتا ہے؟ قتال کا حکم صرف حضرت موسیٰ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے، اور کسی رسول کو قتال کا حکم نہیں۔ قتال کب کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد جو ہوگا وہ ہوگا قتال فی سبیل اللہ۔ اور اللہ کو سربلند کرنا، اللہ کا قانون نافذ کرنا، اللہ کی بات بڑی کرنا، اللہ کی بات مانی جائے۔ اس کے لیے یا موسیٰ کو حکم ملا یا محمد رسول اللہ کو۔ موسیٰ کی قوم نے کیا نہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھی ویسے تھے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جیسے وہ بدر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ لیا تو سعد ابن معاذ نے کہا تھا ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ ہمیں ویسا مت سمجھیں، آپ سمندر میں بھی اگر گھوڑے لے جائیں گے تو ہم وہاں بھی آپ کے پیچھے چلیں گے ٹل دی اینڈ آف دی ارتھ، ایون بیونڈ۔ یہ قتال کو سمجھ لیں، قتال فی سبیل، یہ میں کشمیر کا یا ادھر کے یہ اس طرح کے نہیں ہوتا۔ قتال کس لیے اللہ نے کہا ہے اس کو اس کی روٹ پہ جا کے سمجھیں، اس کی صحیح، تو پھر آپ کو اسلام کو اتنا مشکل نہیں ہے، بہت سادہ سادہ سی چیز ہے۔ اور اب تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کچھ ایسے علماء کا، ایسے نیک لوگوں کا کہ اللہ نے جن کے ذریعے سے باتیں واضح اور کروا دی، مزید کھل کر چیزیں سامنے آ گئی، تو چھپا وہ کچھ نہیں رہا۔ اب بھی اگر کوئی گمراہی پہ چلے تو وہ اس کے اپنے مزاج کی، نفس کی کجی ہے۔ یہ اچھا ہوا ہم نے کچھ بند کر دی، کچھ چیزیں اور واضح ہو گئی، پڑھتے چلے جاتے تو یہ پوائنٹ رہ جاتا، بیچ میں میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تو بات۔ حالانکہ یہ سمجھانے والی بات ہے کہ قتال ہے کیا، قتال فی سبیل اللہ ہوتا کب ہے، اللہ نے کس کس سے تقاضا کیا قتال کا، اور اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، وقت ہو گیا، ہمارے آئے نہیں ہمارے ابھی استاد۔ نہیں قتال فی سبیل اللہ کو کنفیوز نہ کریں، میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، یہ ہے صرف ان دا نیم آف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ ہاں وہ جو قتال آپ کہہ رہے ہیں وہ بھائیوں کی مدد کرنے میں ہوگا، وہ نیکی کا کام ہے، کریں کام، مدد کریں بھائیوں کی، ہاں ان کی مدد کریں، ہاں کریں۔ یہ ہے جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی کے لیے جہاد، اللہ کے لیے نہیں ہے، کشمیر میں بھی اللہ کے لیے نہیں ہے جہاد، اپنا علاقہ حاصل کرنا ہے اس کے لیے، وہ آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے کمال ہے یار، اللہ کے یہاں اللہ کا نام ہے نہیں پاکستان میں، ادھر لے جا کے کرنا ہے تم لوگ، ادھر تو کر لو اللہ کا کلمہ ضرور۔ تو یہ چیزیں کنفیوز نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج پھر ہم پچھلی روٹین پہ آ گئے، 6 آیتیں پوری کلاس میں سورۃ بقرہ والا جو ٹائم پیریڈ تھا